اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور زبنسا زیبی اوشن نیوز پر آپ سب سے مخاطب ہوں، اور آج دینی احکام میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ نماز جمعہ اور دین کے احکام ہے، یعنی یہ نماز عید کے احکامات ہیں۔ تو جہاں تک نماز جمعہ کا تعلق ہے وہ فرض عین ہے نماز جمعہ، جبکہ عید کی نمازیں واجب ہے جن کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اور عید کی نماز کے لیے عید کی نماز واجب ہے جس کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، لیکن اذان اور تکبیر نہیں ہوتی۔ اور نماز دین میں سجدہ سہو بھی معاف ہے، یعنی غلطی سے جو غلطی نماز میں ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم سجدہ سہو کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں معاف ہے۔ اچھا، اس جبکہ نماز جمعہ جو ہے اس کا منکر جو ہے وہ اس کا منکر جو ہے وہ عذر ترک کرنے والا فاسق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا منکر کافر اور عذر ترک کرنے والا بغیر عذر کے ترک کرنے والا نماز کو فاسق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جمعہ فرض عین ہے، اس کا منکر کافر اور بے عذر ترک کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا واجب ہے اس کے اندر، اور جبکہ دین کے نماز میں عید کی جو نماز ہوتی ہے اس میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے جو سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ جمعے کی نماز ہے اس میں نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے اور وہ واجب ہوتا ہے۔ تو جبکہ عید کی نماز میں خطبہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور جو سنت ہے۔ امام کے سوا کم از کم اس میں 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے جمعے کی نماز میں، یعنی امام کے سوا کم از کم 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں جو ہے پہلی اذان جمعے کی جو نماز ہے اس سے پہلی اذان تو حضور کے زمانے سے جاری ہے، البتہ دوسری اذان حضرت عثمان کے زمانے سے شروع ہوئی، لہٰذا یہ بھی سنت ہے۔ اور خطبہ غیر عربی زبان میں پڑھنا صاحبین کے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک خطبہ ادا ہو جائے گا مگر مکروہ تحریمی کے ساتھ۔ اور خطبہ جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ جمعے کا خطبہ ذکر ہے، تذکیر نہیں ہے، لہٰذا سمجھ میں نہ بھی آتا ہو تو ذکر نماز کی طرح ہو جاتا ہے۔ طویل خطبہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور نماز جمعہ مسافر، عورت، بیمار بچے اور اندھے آدمی پر واجب نہیں ہے۔ عورت کے لیے نماز کے بجائے یعنی عورت کے لیے تو جمعے کے بجائے گھر پر ہی جو ہے وہ نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص بلا عذر جمعے کے روز گھر پر ظہر پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے تشہد یا سجدہ سہو میں شریک کی جماعت ہو گیا تو گویا اس کا جمعہ ادا ہو گیا، اور جس کی جمعہ قضا ہوا اسے چاہیے کہ اکیلا ظہر پڑھے اور جماعت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس جمعے کے حوالے سے اب اسی طرح سے نماز عیدین میں کیا فرق ہے وہ دیکھ لیجیے گا، وہ آپ کو میں بتاتی چلتی ہوں کہ نماز عیدین کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ نماز عیدین جو ہے یعنی عیدین کی نماز واجب ہے جن کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، لیکن اذان اور تکبیر نہیں ہوتی۔ نماز دین میں سجدہ سہو معاف ہے، یعنی جو ہم کسی نماز میں غلطی ہو جاتی ہے سجدہ سہو ادا کرتے ہیں وہ اس میں معاف ہے۔ اور دین میں نماز کے بعد خطبے ہوتے ہیں جو سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے جو سنت ہے، جبکہ احکام جمعے کے ہیں وہی عیدین کے بھی ہیں، یعنی وہی کہ خطبہ جو ہے وہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے غیر عربی زبان میں پڑھیں گے تو صاحبین کے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک خطبہ ادا ہو جاتا ہے، اور مگر مکروہ تحریمی کے ساتھ خطبہ بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ اور خطبہ کا ذکر جمعے کا خطبہ جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہ خطبہ ذکر ہے، تذکیر نہیں ہے، لہذا سمجھ میں نہیں بھی آتا تو ذکر نماز کی طرح اس کا ہو جاتا ہے۔ طویل خطبہ پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ ساری باتیں، ان سب باتوں کا خیال رکھنا خطبے میں ضروری ہے نماز عیدین کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو احکام جمعے کی نماز کے ہیں وہ عیدین کے بھی نماز کے ہیں جو خطبے کے بھی حوالے سے۔ اور عید کی نماز کا وقت آفتاب 1 یا 2 نیزہ بلند ہونے سے لے کر زوال سے قبل تک ہوتا ہے۔ عید کی نماز کا وقت آفتاب 1 یا 2 نیزے بلند ہونے سے لے کر زوال سے قبل تک ہوتا ہے۔ اور طریقہ نماز عید کا یہ ہے کہ نیت مانتے ہیں 2 رکعت واجب نماز، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، 6 زائد واجب تکبیرات کے، اور اسے امام کے ابتدا میں کہہ کر تکبیر تحریمہ یا تکبیر استفاتا یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 2 مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ سبھی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، اور امام سورہ فاتحہ اور ضم سورت کرے،
اللہ اکبر کہہ کر رکوع اور سجدے کے لی کر کے قیام کرے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع اور سجدہ کر کے پھر قیام کرے، اور اس طرح ایک رکعت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری رکعت میں امام سورہ الحمد پڑھے، اور ضم صورت کے بعد 3 مرتبہ تکبیرات کانوں تک ہاتھ اٹھا کر لے جا کر چھوڑ دے، اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ لگائے کہتے ہوئے رکوع پر سجدے میں جائیں، گویا 6 تکبیرات زائد واجب ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ نماز ادا ہوتی ہے، جو عید کی نماز ہے، اس میں نیت اس میں 2 رکعت واجب نماز کی باندھتے ہیں۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ ساتھ میں کہتے ہیں۔ جو بھی عید ہوگی اس میں 6 زائد واجب تکبیرات اس میں ہوتی ہیں۔ اس میں اس امام کے اقتداء میں کہہ کر تکبیر تحریمہ یا تکبیر استفتاح یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند باندھ لیں، اس کے بعد سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں، اور 2 مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور امام سورہ فاتحہ اور ضم صورت کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع اور سجدہ کر کے قیام کرے، اس طرح ایک رکعت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری رکعت میں امام سورہ الحمد اور ضم صورت کے بعد 3 مرتبہ تکبیرات یعنی کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں، چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ لگائے کہتے ہوئے رکوع پھر سجدے میں جائیں، گویا 6 تکبیرات زائد واجب ہے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان میں 3 تسبیحوں کی مقدار خاموش رہے۔ نماز عید الاضحیٰ کے بعد بھی تکبیرات تشریق واجب ہے۔ عید الفطر یا عید کا جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آہستہ تکبیریں پڑھے۔ عید الفطر میں کیا ہوتا ہے، عید گاہ جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آہستہ تکبیریں پڑھے، لیکن عید الاضحیٰ میں کسی قدر بلند آواز سے تکبیریں کہنا مستحب ہے۔ اور عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد تک 1 مرتبہ زور سے کہنا واجب ہے۔ اور تکبیرات تشریق یعنی فرض نماز کے بعد یہ ادا کی جاتی ہیں، اور تشریق کے معنی ہیں گوشت بھوننے کے۔ یوم النحر سے مراد قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحج ہے۔ اور نماز عید کی جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت پہنچے کہ امام تکبیریں کہہ کر قرات کر رہا ہو تو یہ شخص نیت باندھ کر فوراً تکبیریں کہہ لے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت سے پہنچا کہ امام تکبیریں کہہ کر قرات کر رہا ہے تو یہ شخص نیت باندھ کر فوراً تکبیریں کر لے۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت پہنچا کہ امام رکوع میں ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ توقع ہو کہ تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے گا تو تکبیرات کہہ لے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ تکبیرات کہنے تک امام رکوع سے اٹھ جائیں گے تو نیت باندھ کر رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اور رکوع میں بغیر ہاتھ اٹھائے 3 تکبیرات کہہ لے۔ یعنی اگر یہ اندیشہ ہو کہ تکبیرات کہنے تک امام رکوع سے اٹھ جائیں گے تو نیت باندھ کر رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اور رکوع میں بغیر ہاتھ اٹھائے 3 تکبیرات کہہ لے۔ رکوع میں شریک ہونے کے بعد ایک تکبیر بھی نہ کہنے پایا تھا کہ امام رکوع سے اٹھ گیا تو مقتدی کی ساری تکبیریں ساکت ہو جائیں گی اور بلا تکبیروں کی نماز اس کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر رکوع میں شریک ہونے کے بعد ایک تکبیر بھی وہ نہیں کہہ پایا تھا اور امام رکوع سے اٹھ گیا تو مقتدی کی ساری تکبیریں ساکت ہو گئی اور بلا تکبیروں کے اس کی نماز ویسے ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص ایک رکعت کے بعد نماز میں شریک ہوا تو دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعت اسی طرح پڑھے کہ پہلی رکعت پڑھے، بعد میں 3 تکبیرات کہہ کر رکوع وغیرہ کر لے۔ عید کی نماز سے پہلے کسی جگہ بھی اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر دونوں ہی رکعتیں نہ ملیں یا بعد میں شریک ہو تو امام کے ساتھ امام کے سلام پھیرنے کے بعد حسب قاعدہ تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں ہی رکعتیں نہیں ملیں یا بعد میں شریک ہوا ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد حسب قاعدہ تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر امام تکبیریں کہنا بھول جائے تو رکوع میں بآواز بلند تکبیرات کہے لیکن ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر قیام کر لیا تب بھی تکبیرات کہہ دے، نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور عید الفطر کسی عذر سے پہلے روز نہ پڑھے۔ عید الفطر کسی عذر سے پہلے روز نہ پڑھے تو دوسرے روز قبل، یعنی اگر پہلے روز نہ پڑھ سکا، اگر عید الفطر کسی عذر کی وجہ سے پہلے روز نہ پڑھ سکے تو دوسرے روز قبل زوال تک پڑھ لے، اور تیسرے روز نہ پڑھے تو البتہ عید الاضحیٰ اور تیسرے روز پھر نہ پڑھے۔ یعنی عید الفطر میں پہلے دن تو پڑھنا ہی، اگر آپ کا پہلے روز آپ نماز نہیں پڑھ سکے عید الفطر کی تو دوسرے روز قبل زوال تک پڑھے، اور تیسرے روز جو ہے عید الفطر نہیں پڑھے گا۔ البتہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے اس میں تیسرے روز بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو میں نے آج آپ کو نماز عید دین کے بارے میں بتایا ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتایا کہ یہ نماز جو ہے واجب ہے اور جن کے لیے اس میں جماعت کا ہونا ضروری ہے، اذان اور تکبیر اس میں نہیں ہوتی ہے۔ نماز عید دین میں سجدہ سہو معاف ہوتا ہے۔ دین میں عید کی نماز کے بعد خطبے ہوتے ہیں جو سنت ہیں، اور جو احکام جمعے کے ہیں وہی عید دین کی نماز کے، یعنی خطبہ کس طرح سے جمعے کا ہوگا اسی طرح سے اس میں بھی ہوگا۔
اور عید کی نماز کا وقت ہے آفتاب 1 یا 2 نیزے بلند ہونے سے لے کر زوال سے قبل تک ہوتا ہے۔ اور طریقہ نماز بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا اگر آپ پہلے روز نماز نہیں ادا کر سکے تو دوسرے روز قبل زوال تک نماز پڑھے، اور تیسرے روز عید الفطر کی نماز نہیں ہوگی تو عید الاضحیٰ کے بعد نماز جو ہے تیسرے روز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آج میں نے دینی احکام میں آپ کے سامنے نماز جمعہ اور دین کے احکامات جو ہیں وہ بتائے ہیں، تاکہ عید کی نماز پڑھتے وقت آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ آپ کو عید کی نماز میں کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے۔ مشکل نہیں ہے، بالکل وہی طریقہ ہے جس طرح سے ہم باقی اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، اور سیون سے بھی کو اجازت دیجیے۔ محمد شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتی ہوں۔ ہم سب کا اللہ حافظ الناصر، اللہ حافظ اللہ نگہبان، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، ہماری عبادتیں جو رمضان میں ہم نے ادا کی ہیں وہ قبول فرمائے، ہماری آخرت آسان کرے، آخرت کی منزلیں ہماری آسان کرے، اور جو ہمارے یہاں سے لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور ہمارا نزا کا وقت اور ہمارے جانکنی کا وقت آسان فرمائے، ہمارے جتنے گناہ ہیں، ہماری جتنی توبہ ہم نے کی ہے اپنے صدق دل سے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں سے کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے تمام احباب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو نماز عید کی توفیق عطا فرمائے، اور عید جو ہے آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ زیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ اللہ نگہبان۔